السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، ناظرین کرام، اسباب رزق سے متعلق یہ 11ویں کلپ ہے، 11واں درس ہے اور 11ویں کڑی اور 11واں حلقہ ہے۔ اللہ رب العالمین شکر ادا کرنے سے روزی دیتا ہے، روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو یہ جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اسے واضح کیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ ملے اس پر ہم راضی رہیں، کم ملے اس پر بھی راضی رہیں، زیادہ ملے اس پر بھی راضی رہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب بندے کو کچھ نوازتا ہے اور بندہ اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کرتا ہے، برکت دیتا ہے، اور اگر بندہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس میں برکت نہیں دیتا ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے بدلے منعم، نعمت نچھاور کرنے والے کی جو تعریف کی جاتی ہے اسی کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کسی نعمت کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جو تعریف کی جاتی ہے، منعم کی جو تعریف کی جاتی ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور حمد کہتے ہیں کہ کسی ذات کے ذاتی کمالات کی بنیاد پر جو تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حیات، اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی حیا، اللہ رب العالمین کی قوت، اس بنیاد پہ جو ہم اور آپ تعریف کرتے ہیں اس کو حمد کہتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے اولاد سے نوازا، اے اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے علم سے نوازا، یہ ساری چیزیں جب انسان کہے کسی نعمت کے بدلے میں، یہ ساری چیزیں جو انسان اس اعتبار سے کہتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذاتی کمالات کی بنیاد پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ اسے ہم حمد کہتے ہیں، اور اس کے کسی نعمت کے بدلے میں جو تعریف اللہ رب العالمین کی جاتی ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو بندہ اگر روزی طلب کرنا چاہتا ہے اللہ عز و جل سے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ فضیل بن عیاض نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، اسے ذرا سن لیں، بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں خلتان لا ابیع احداہما بشیء، دو عادتیں خصلتیں ایسی ہیں لا ابیع احداہما بشیء، ان دونوں میں سے ایک چیز کو میں کسی چیز سے نہیں بیچ سکتا، اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ قول الناس اذا احسنت، لوگوں کا یہ کہنا جب ان کے ساتھ تو احسان کرے، لو اعطیت رجلا، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی شخص کو دیا 1000 دینار، 1000 دینار، فقال لکا، تو اس نے کہا احسنت جزاک اللہ خیرا، تو لوگوں کا یہ کہنا احسنت، کسی بھی احسان کے بدلے میں، کسی بھی چیز سے کسی انسان کے طرف سے نوازے جانے کے بدلے میں اگر انسان کہتا ہے اپنے بھائی سے، اپنے مخاطب سے احسنتا، کہ تو نے بہتر کیا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے، کان الذی آتاک خیرا من الذی اخذا، تو جزاک اللہ خیرن کہنے والے نے جو تجھے دیا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو اس نے آپ سے لیا ہے۔ ایک ہدیہ آپ نے کسی کو دیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ایک موبائل دے دی، لینے والے نے کہا احسنتا جزاک اللہ خیرا، تو اس کا ایک کلمہ
اتنا قیمتی ہے جتنی قیمتی کہ وہ آپ کی موبائل نہیں ہے۔ یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسے میں کسی بھی چیز سے بیچ نہیں سکتا، اس کا سودا میں کسی چیز سے نہیں کر سکتا۔ والاخری، اور دوسری خصلت کیا ہے؟ کہتے ہیں لا تشتریھا بشیء، اسے کسی چیز سے مت خرید، معمولی چیز سے مت خرید، جوتے کے تسمہ کے بدلے میں بھی اس کو تم مت خرید۔ کیا ہے وہ؟ قول الناس قد اسأت، لوگوں کا یہ کہنا کہ تو نے برا کیا، کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی اور اس نے آپ سے کیا کہا؟ قد اسأت، تو اسے کسی چیز کے بدلے آپ نہ خریدیے، یہ بالکل تافہ اور معمولی چیز ہے، اس کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ جس کا سودا کسی سے نہ کیجیے، کیا ہے کہ آپ کسی پر کوئی احسان کریں تو آپ سے کیا کہے؟ احسنت جزاک اللہ خیرا۔ تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بندے کو چاہیے کہ ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے، اور جب بھی اللہ رب العالمین کا کسی بھی نعمت کے بدلے شکر ادا کرے گا تو بندے کو اللہ رب العالمین مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ ید و لسان القلوب المحجبہ، ہمارے طرف سے نعمتیں تم پر نچھاور ہوتی ہیں تین چیزوں کے عوض میں۔ یدن، ہاتھ، آپ کے ہاتھ کے بدلے، یعنی جب میں نعمتیں نچھاور کروں تو دائیں بائیں تقسیم کرو۔ ولسان، زبان، زبان سے انسان اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، شکر ادا کرے، اور دل سے انسان اس چیز کا احساس رکھے اور اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے اوپر نعمت تصور کرے، اور اس پر اللہ رب العالمین کی ہمیشہ وہ اپنے دل کے ذریعے سے احسان مند رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم اور آپ کو شکر کے ذریعے سے روزی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔